جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ حضرت نے بھرپور ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ باقی رکھے اور ہم سب کو جناب کی محترم شخصیت سے مستفید ہونے کی ہمیشہ توفیق دیتا رہے۔ حضرت کی تقریر کا لب لباب بس یہ شعر ہے جو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہم نے ہر منزل امکان پہ جلائے ہیں چراغ، ہم نے ہر منزل امکان پہ جلائے ہیں چراغ، ورنہ ہر قافلہ راہوں میں بھٹکتا ہوتا۔ میں اس شعر کے بعد اب میں مدرسہ مجید العلوم کے ایک طالب علم عزیزہ محمد میں اپنے بعض مہمانوں کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جناب عبدالوہاب پارک صاحب، رفتار و گفتار سے آپ بار بار فیضیاب ہو چکے ہیں۔ میں حضرت کی خدمت میں اس شعر کے ساتھ درخواست رکھتا ہوں کہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی۔ مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب دامت برکاتہم موصوف سے میں مؤدبانہ درخواست۔ آپ کا یہ پاکیزہ اجلاس جمعیت علماء ناگپور کی جانب سے منعقد ہوا اور ہمیں بے حد خوشی ہے کہ ہمارے درمیان آپ کے شہر ناگپور کے ہر حلقے کی بھرپور نمائندگی ہے۔ شہر ناگپور کے مولانا عظیم الرحمن سلفی صاحب جو امام و خطیب جامع مسجد اہل حدیث شہر ناگپور وہ تشریف فرما ہیں۔ الحاج عبدالوکیل پرویز صاحب جو جمعیت اہل حدیث کے آل انڈیا خازن ہیں وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ بہت ہی معزز اور موقر شخصیت مفتی عبدالقدیر صاحب فتح پوری محتمم جامعہ عربیہ ناگپور اور چیف قاضی دارالقضاء جامعہ عربیہ، وہ اپنی پیرانہ سالی اور بہت سی مصروفیات کے باوجود اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں جمعیت علماء مہاراشٹر کے سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے آپ سارے معزز مہمانوں کا اور خاص طور پر شہر ناگپور کی وہ محترم شخصیتیں ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب جن کی پوری زندگی اس شہر کو اپنے فیض پہنچاتے گزری، قاری خلیق احمد صاحب امام جامع مسجد، اور میرے بہت قریبی تعلق والے ہمارے ہم سب کے لیے محترم عبدالکریم پارک صاحب کے صاحبزادے عبدالوہاب پارک صاحب، اور دیگر سارے ہی علماء، معزز سامعین، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جمعیت العلماء کی آواز پر تشریف لائے۔ موضوع پر گفتگو تو مولانا یحییٰ صاحب کی اتنی عمدہ، اتنی پختہ اور تمام پہلوؤں کو محیط تھی کہ یقیناً اس کانفرنس اس اجلاس کی کامیابی کے لیے وہی ایک تقریر بہت کافی ہے۔ بہرحال آپ نے مجھ کو بھی زحمت دی ہے، بلایا ہے، اور تنظیم کا پروگرام ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ اس وقت تنظیم کیا چاہ رہی ہے، دیگر تنظیمیں کیا چاہ رہی ہیں، مسلم پرسنل لا کیا چاہ رہا ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان جو بیچارے پرسنل لا بورڈ سے ناواقف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے ملک میں دیگر تنظیمیں ہیں، مسلم پرسنل لا بھی کوئی ایک تنظیم ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، مسلم پرسنل لا تنظیم نہیں ہے، تمام تنظیموں کا نچوڑ ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان سب نے سر جوڑ کر جمع ہو کر 1972 میں بمبئی کے اندر ایک بڑا اجلاس بلایا تھا، اور اس وقت
اس بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے اولین صدر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا تھا، اور وہ ان کا انتخاب کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا تھا، پورے ملک کے تمام طبقات نے سر جوڑ کر ان کو بڑا تسلیم کیا تھا۔ اس وقت جس موضوع پر آپ باتیں سن رہے ہیں، یہ ایک دو دن کی کھچڑی نہیں ہے، یہ کھچڑی بہت دنوں سے پک رہی تھی، اور پری پلاننگ میڈیا کو پہلے کیپچر کیا گیا، میڈیا کو خریدا گیا، اور جیسے ہی سپریم کورٹ نے حکومت سے مشورہ طلب کیا اور حکومت نے اپنا حلف نامہ داخل کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ میڈیا کو کنٹریکٹ دیا گیا ہے صبح سے شام تک اسی کام کا، اور وہ بازاری قسم کے لوگ، مجھے شرم آتی ہے اپنی بہنوں کو ان الفاظ سے یاد کرتے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی تعارف نہیں ہے، جن کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کلنک کے ہیں وہ، جس مذہب سے ان کی وابستگی ہوگی وہ آ کر ٹی وی کے پردوں پر کھڑے ہو کر پورے ہندوستان کی، اگر ہم کو آپ 20 کروڑ مانتے ہو اور 20 کروڑ میں سے 10 کروڑ خواتین، تو شادی شدہ یا بالغ خواتین 7-8 کروڑ تو ہوں گی، وہ 7-8 کروڑ خواتین کی جانب سے چند ٹپوری قسم کی عورتیں آ کر ٹھیکہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب ہماری طرف سے مسلم پرسنل لا کی نمائندگی کرنے والی خواتین تشریف لائیں تو یہ بے غیرت میڈیا والے وہ پلٹ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ پورے ہندوستان کی عورتوں کی ٹھیکیدار ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ وہ 10 عورتیں کھڑے ہو کر 10 کروڑ عورتوں کی ٹھیکیداری کی بات کریں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوا، اور جب اسلام کی خاطر مر مٹنے کی بات کر رہی ہیں ہماری بہنیں کہ ہم اسلام میں خوش ہیں، بکریوں کی ریوڑ کی حفاظت ہم کو بھیڑیوں سے نہیں چاہیے، یہ بھیڑیے ہیں جو بکریوں کی حفاظت کا دعویٰ کرنے کھڑے ہوئے۔ تمہاری تاریخ خون سے رنگی ہوئی ہے، 40,000 فسادات اس ملک میں، اس میں اگر صرف مسلمانوں کی دکانیں جلائی گئی ہوتی، نوجوانوں کے سر قلم کیے گئے ہوتے، ہمیں برداشت تھا، وہ خواتین جو گھروں کے اندر رہتی ہیں۔ میرے دوستو، اس ملک کی تہذیب یہ بتلاتی ہے، ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولا ہے، ہم یو پی کے رہنے والے، بس میں اگر کوئی خاتون چڑھتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا اس بہن کے پیر بوجھل ہیں، تو مرد کھڑے ہو کر اس کو سیٹ دے دیا کرتے تھے۔ اس سے قطع نظر کہ کس مذہب کی ہے، وہ ایک عورت محترم تھی، ایک خاتون محترم تھی۔ فساد روڈوں پر ہوتا تھا، گھروں میں گھس کر عورتوں کے ساتھ بلاత్کار کرنا، یہ کون سی انسانیت تھی؟ ان بیچاریوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے، جب آپ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، آپ لاکھ پلرا جھاڑیں، تجھے رہزن سے ہے کیا غرض؟ تیری رہبری کا سوال ہے، سی ایم تو آپ ہی تھے۔ گودرا فساد میں جب عورتوں کے پیٹوں میں خنجر مار کر بچوں کو نکال کر خنجر کی نوک پر لہرایا جا رہا تھا، وہ خواتین مسلمان نہیں تھی؟ پری پلاننگ یہ سارے کام ہو رہے تھے، اور ان باتوں کو دہراتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن حقیقت ہے، ہم نہیں کہیں گے، دنیا کہے گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دیش کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے اور دین و اسلام ہے۔ وہی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ ہمارا دیش سمویدھان سے چلے گا کہ شریعت سے چلے گا، یہ میڈیا والے کہہ رہے تھے، 10 دن پہلے کی بات ہے۔ الحمدللہ مسلم پرسنل لا کی آواز پر، اور مسلم پرسنل لا اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے اندازہ آپ کر لیجئے۔ میں نے تعارف کرایا نا، یہ تمام تنظیموں، تمام افکار کے ماننے والوں کا نچوڑ ہے، تمام تنظیموں کا مشترکہ یونائٹڈ فرم، مشترکہ بورڈ ہے یہ۔ جیسے ہی مسلم پرسنل لا کے ذمہ داروں نے آواز لگائی، دنیا دیکھ رہی ہے، تمام مساجد سے، ہر مسلک، ہر مکتب کے علماء نے
اپنے جمعہ کے خطبوں کے اندر اعلان کرنا شروع کیا اور نوجوان اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر روڈ پر آ کر بہنوں اور بھائیوں سے دستخط لے کر وہ فارم کی خانہ پوری کی جا رہی ہے۔ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم پرسد اللہ اپنے آپ کو ہندوستانی مسلمانوں کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ ان کو شاید اندازہ نہیں تھا یہ آج جو ٹر ٹر کر رہے ہیں، انہوں نے وہ وقت نہیں دیکھا تھا جب شاہ بانو کیس کے موقع پر یو پی میں رائے بریلی میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں وہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا 40 لاکھ کا مجمع جمع ہوا تھا۔ راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، تب دنیا کو سمجھ میں آیا تھا اچھا مسلمان بد عمل کتنا ہی ہو، بد کردار کتنا ہی ہو، لیکن جب دین و ایمان پر آنچ آتی ہے تو سر پر کفن باندھ کر نکلنے والوں کی کوئی شمار و گنتی نہیں کر سکتا۔ وہ وقت پھر سامنے آیا۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس بہانے ہم مسلمانوں کو آپس میں بانٹ دیں گے اور دین و ایمان کے نام پر تماشا کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے سارے دینی معاملات کے اوپر ہلہ بولیں گے۔ لیکن پہلے ہی بال نو پڑ گئی، میچ کا پہلے اوور کا پہلا بال پچ کے باہر چلا گیا، اور قدرت کا نظام دیکھیے آپ، وہ حضرت جو اپنی بیوی کو سنبھال نہ سکے وہ پورے ہندوستان کی خواتین کو انصاف دلانے کھڑے ہو گئے۔ خود نہ تھا جو راہ پر اوروں کا ہادی بن گیا، اپنی جورو چھوڑ کر دنیا کا قاضی بن گیا۔ اصل بات جس کو مولانا یحییٰ صاحب نے بہت زور دے کر کہا، میں بھی آپ سے وہی کہتا ہوں، یہ وقتی حالات، یہ وقت آئیں گے اور جائیں گے، حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی، جو صحیح کہے گا کرے گا وہ اچھا کہلائے گا، جو برا کرے گا وہ برا کہلائے گا۔ اس سے پہلے کانگریس حکومت کی جو غلطیاں تھیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے بڑوں نے آنکھ بند کر کے قبول کیا ہو، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ جمہوری ملک ہے، عوام کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ مسلم پرسنل اللہ کی آواز پر 1,00,000 2 لاکھ نہیں، کئی کروڑ ہماری بہنیں دستخطیں کر کے دنیا کو یہ بتلا دیں گی کہ ہم دین و ایمان پر مطمئن ہیں، ہم تمہاری محبت کے بھوکے نہیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چوہا کنوارا رہے یہ بہتر ہے کہ بلی خالہ اس کی سگائی لگائے۔ چوہوں کی منگنی بلی سے مت کرائیے۔ ایک باڑے کے اندر بکریاں بند تھی، بھیڑیے باہر سے آئے، سونگ کر اندازہ ہو گیا کہ اندر بکریاں ہیں، جالی وغیرہ ہے، جھانک لیا ہوگا، نعرے لگانے لگے بکریوں کو آزاد کرو، بکریوں کو آزاد کرو، ہم آزاد کرا کے دم لیں گے۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے لکھنؤ ریلی میں فرمایا بہنوں کو انصاف دلا کر دم لوں گا، دوسرے دن اخبارات نے لکھا اپنے گھر میں انصاف پہلے کر لے، دنیا کو بعد میں دلانا۔ بھیڑیے نعرے لگا رہے بکریوں کو آزادی دلا کر دم لیں گے، آزادی دلا کر دم لیں گے۔ بیچاری بکریاں آ گئیں گیٹ کے پاس، یہ تو ہمارے حق کی بات کر رہے، ہماری ہت کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ باہر نکلنا چاہ رہی تھی، بوڑھی بکریوں نے کہا کہ وہ بھیڑیے ہیں، تم باڑے کے اندر بند رہو، یہ بہتر ہے کہ باہر نکل کر ان کی غذا بنو۔ کچھ بکریاں مان گئیں، کچھ نہیں مانی، جو باہر نکلیں تو بھیڑیوں نے اپنا کام کیا۔ یہی مثال ہے اس وقت، ورنہ اگر دنیا انصاف کے ساتھ موازنہ کرنے کو تیار ہو، میں بھی کہتا ہوں، میں اس اسٹیج سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ہندوستان کے جس نیوز والے کو بلا کر ڈیبیٹ میں شامل کرنا ہو، ہم خوشی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ آؤ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ عورت یا تو بچی ہوگی، یا عورت ہوگی، یا ماں ہوگی۔ ایک عورت یا تو بچی ہوگی، یا بیوی ہوگی، یا ماں ہوگی۔ اسلام نے بچی کو، بیوی کو، ماں کو کیا مقام دیا اور آپ نے کیا مقام دیا؟ اسلام نے کہا
بچی کو پیدا ہونے سے روکو مت. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. خبردار خبردار یہ غلطی مت کرنا. جو لوگ اپنی بچیوں کو مارتے تھے پہلے لوگ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، آج آپ چیک اپ کرا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے اس کی مذمت کی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. حتیٰ کہ قرآن نے کہا روز قیامت جب احکم الحاکمین کی عدالت لگے گی، الگ سے ایک بینچ قائم کی جائے گی ان بچیوں کے لیے جن کو ان کے والدین نے مارا، دنیا میں آنے سے روکا یا آنے کے بعد مارا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس گھر میں پہلی اولاد بچی ہو وہ گھر خوش قسمت ہے. جس شخص کی پہلی اولاد بچی ہو وہ شخص خوش قسمت ہے. اسلام نے کہا جو شخص اپنی 2 بچیوں کی تعلیم و تربیت کر کے بلوغ کی عمر تک ان کی خدمت کر کے ان کی شادی کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا. بیٹی بحیثیت بیٹی ہونے کے اپنے باپ کے لیے بوجھ نہیں ہے، اپنے باپ کے گھر کی زینت ہے. اور جس طریقے سے انسان کی پراپرٹی میں اس کے بیٹے کو حق ہے، بیٹی کو بھی حق ہے. سورہ نساء 4 پارہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تم کو یہ حکم دیا جاتا ہے، یہ فرمان جاری ہوتا ہے تمہاری پراپرٹی میں جتنا حق 2 بچیوں کا ہے اتنا حق 1 بچے کا ہے. مفسرین لکھتے ہیں جب تک بچیوں کا حق نہیں نکلے گا بچے کا پرسنٹ طے نہیں ہوگا. قرآن نے بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں میراث دلائی. بیوی ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی کو شوہر کی پراپرٹی میں حق دلایا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر اولاد نہ ہو تو ان کو 1/4 یعنی 25%، 1/4. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. اور اگر اولاد ہو تو 1/8 یعنی 12.5% اس بیوہ کو اس کے شوہر کی پراپرٹی میں حق دلایا جائے گا. اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو سماج کو حکم ہے اس کے نئے رشتے کی فکر کرو. انکحوا الایام منکم. اس کے گھر والے، اس کا باپ، اس کے بھائی، چاچا، ماما، رشتہ دار کچھ تو ہوں گے، اور کوئی نہ ہو تو مسلم سماج کی ذمہ داری ہے اس بیوہ عورت کا دوبارہ گھر بسانے کی فکر کریں. اس لیے کہ جس ضرورت کے تحت، جس تقاضے کے تحت پہلا رشتہ ہوا تھا، شوہر کے انتقال کے بعد کیا وہ تقاضا ختم ہو گیا؟ عورت کو سیفٹی چاہیے، عورت کو سیکورٹی چاہیے، عورت کو سرپرست چاہیے، عورت کو نگراں چاہیے. دوسرا اس کا رشتہ ہو جائے گا. مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، ہم کسی دوسرے مذہب کی حقارت نہیں کرنا چاہتے، لیکن تم نے مجبور کیا کہنے پر نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. میں تو کہا کرتا ہوں کھجلایا تم نے، مرہم ہم لگا کے دیں گے، ہم پٹی باندھ کے واپس کریں گے. یاد رکھنا الحمدللہ ہمارے پاس فیملی سسٹم ہے، قرآنی نظام ہے. ہمارے یہاں بیوہ کا کیا مقام ہے؟ پہلی بات تو اس کو شوہر سے پراپرٹی ہے. بیوہ ہمارے یہاں قابل احترام بھی ہے، قابل رحم بھی ہے. ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھرتی ہوئی جوانی میں 25 سال کی عمر میں، جبکہ آپ کو جس خاندان میں پیغام دیا ہوتا، پیغام قبول ہوا ہوتا، اس لیے کہ مخالفت تو شروع ہوئی اعلان نبوت کے بعد، مخالفت تو شروع ہوئی 40 سال کے بعد. 25 سال کی عمر میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہو. لوگ بجائے نام لینے کے صادق و امین کہتے تھے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے اس وقت. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے
کئی بڑے سردار اس انتظار میں تھے یہ خوبصورت نوجوان میرا داماد بنے گا، اس لیے کہ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کے بعد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کی ساری نوجوان عورتیں انتظار کر رہی تھیں، لیکن آپ نے کسی کنواری سے شادی نہ کر کے ایک ایسی بیوہ سے شادی کی جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور صاحب اولاد تھی۔ کب تک نبھایا؟ جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک، جب تک بیوی خدیجہ حیات رہیں دوسرا کوئی رشتہ نہیں کیا۔ دنیا کو پیغام دینے کے لیے ہمارے یہاں بیوہ منحوس نہیں ہے، ہم اس کو ران نہیں کہیں گے، ہم اس کو ڈائن نہیں کہیں گے، ہم اس کو ناگن نہیں کہیں گے، جن القاب سے اس غریب کو نوازا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بیوہ قابل احترام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیوہ غریب ہے، ہو سکتے ہیں ایسے حالات ہوں، اور مسلم محلے میں رہتی ہے، تم کھا کر سوئے اور بیوہ بغیر کھائے سوئی، مسلمانوں تمہارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ ایک یتیم بچہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ رہا ہو، دنیا اس کو لاوارث قرار دیتی ہے، اسلام نے کہا نہیں، یتیم بچہ لاوارث نہیں ہے، پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرو، سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ تم کو اتنی نیکیاں دے گا۔ دسترخوان میں یتیم بچے کو کھانے میں شامل کر لو، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، یتیم کی خدمت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خرچہ برداشت کرنے والا انسان اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت میں ہوگا، میرے بغل میں ہوگا۔ آپ نے انگلیاں ملا کر بتلایا، یہ انگلی تھوڑی بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، کہاں مقام پیغمبر؟ ارے میں تو کہتا ہوں ان کی جوتیوں کے پاس جگہ مل جائے، سودا سستا ہے۔ خود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، مدینہ منورہ میں عیدگاہ میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ گلی سے جا رہے ہیں، ایک بچہ مٹی میں گندا کھیل رہا ہے، آپ نے اس سے کہا بیٹے تم نہا کر نہیں آئے، کپڑے پہن کر نہیں آئے، جاؤ جا کر نہا کر آؤ۔ وہ خاموش ہے۔ پھر آپ نے اس سے کہا تم میری بات سنتے نہیں ہو، جاؤ جا کر کپڑے پہن کر آؤ۔ پھر وہ خاموش ہے۔ تیبارہ آپ نے اس کو ڈانٹا، اس بچے نے کیا کہا، زمین دہل گئی۔ اس نے کہا عید ان بچوں کی ہے جن کے سر پر باپ کی سرپرستی کا سایہ ہو، میرے باپ زندہ نہیں ہیں، میرے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، میں تو گلی میں کھیل کر دل بہلا رہا ہوں، میں نہا کر کروں گا کیا؟ آپ وہیں رکے، عیدگاہ میں پیغام کہلایا میرا انتظار کرو، میں کچھ تاخیر سے آؤں گا۔ اس بچے کی انگلی پکڑی، واپس لے کر اپنے گھر آئے اور اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے کہا میں اس کو غسل دلاتا ہوں، تم اتنے وقت میں کپڑے کا انتظام کرو۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے غسل دیا، نیا کپڑا پہنایا، اس کو اپنے کندھے پر بیٹھالا اور پوچھا بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آج سے میں تمہارا باپ، تم میرے بیٹے؟ تمہارا حقیقی باپ نہیں رہا، میں زندہ ہوں۔ اس بچے کو آپ کندھے میں بیٹھال کر عیدگاہ لے کر آئے اور عید کے خطبے میں آپ نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے کہ سماج کے کچلے ہوئے طبقے کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اسلام اس چیز کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو بچی ہو تو باپ سے پراپرٹی دلائی، بیوی ہو تو شوہر سے پراپرٹی دلائی، میراث دلائی، اور جب ماں ہے تو قرآن نے کہا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، والدین کو 1/6، 18% اولاد کی پراپرٹی میں بوڑھے والدین کو جائے گا۔ ہمارا ہندوستان جس مغربی تہذیب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، میں آپ کو اشارے کروں کس رخ پہ جا رہے ہیں۔
یہاں آہستہ آہستہ راشن کارڈ میں، ووٹر لسٹ میں، بچوں کی تعلیمی سرٹیفکیٹ میں، ڈاکومنٹس کے اندر گھر کے ذمہ دار کی جگہ پر عورت کا نام لکھا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ملک 100-200 سال سے نہیں، ہزاروں سال سے اپنی ایک خوبصورت تہذیب رکھتی ہے۔ اس ملک کی عورتیں پردہ کرتی تھی، اس ملک میں چھوٹے بڑوں کا احترام تھا، اس ملک میں زنا کو گندا سمجھا گیا، آوارگی کو گندا سمجھا گیا۔ شریف عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ نسبت کیا کرتی تھی۔ وہ جانوروں کا کلچر جہاں ابھی عورت کی کسی سے شادی نہیں ہوئی ہے، گود میں بچہ ہے، کس کا ہے؟ چلیے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ بچے کو پتہ نہیں کہ میرا حقیقی باپ کون ہے، ناجائز کی اولاد ہے نا، بچے کو پتہ نہیں کہ میرا حقیقی باپ کون ہے۔ اب تو حالات یہ آ گئے کہ عورت کو پتہ نہیں کہ میرا ناجائز شوہر کون سا ہے۔ دسیوں ہے نا، ان میں سے ہے کس کا یہ؟ ہمارے ہندوستان میں عورتیں ڈاکٹر کے ہاں آتی، آپ اسکول میں بچے کا نام لکھاتے ہیں تو وہاں پوچھتے ہیں اس کا نام، باپ کا نام، بیوی سے پوچھتے ہیں شوہر کا نام۔ یہ تصور تک نہیں تھا کہ عورت کی گود میں بچہ ہوگا، اور ہم جب پوچھیں گے شوہر کا نام تو وہاں نام ہی نہیں ہے۔ یہ چینجنگ جو آ رہی ہے وہ اسی لیے آ رہی ہے کہ ان کے یہاں عورت کی گود میں بچہ ہو تو اس کا کوئی شوہر ہو ضروری نہیں ہے۔ زنا اس قدر عام ہے۔ کچھ دنوں پہلے دو مردوں کے آپس میں تعلقات ہو، ہم جنس پرستی، اس کا ہنگامہ کھڑا ہوا۔ ٹی وی 9 پر اس کا ڈیبیٹ چالو تھا، مجھ کو بلایا گیا۔ میں نے ایک جملہ کہا، مجھ کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بہت سے لوگوں کو برا لگے گا۔ لال مرچی کم اثر کرتی ہے، میرا جملہ زیادہ اثر کر گیا۔ میں نے کہا یہ اتنا گندا عمل ہے کہ جانور تک پسند نہیں کرتے۔ ایک ساتھ سب چیخ پڑے، ہماری آزادی پر حملہ ہو رہا ہے۔ یعنی ہم گو کھاتے ہیں تو ہم کو روکو مت، وہ تو آزادی ہے، وہ تو۔ اور مسلمان اپنے دینی معاملات میں جس کا دوسری کسی قوم سے، حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بھائی ہم نکاح کر رہے ہیں، کیسے کرنا یہ فیصلہ ہم کریں گے نا کہ تم کرنے آؤ گے۔ اگر ہندو بھائی کے ہاں شادی ہے تو بھوری کس طرح پڑے گی یہ فیصلہ ان کے پیشوا کریں گے کہ ہم کرنے جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں شادی ہے، ہمارا نکاح، ہمارا طلاق، ہمارا خلا، ہمارا فسخ، ہمارے اوقاف، ہماری وصیت، ہماری میراث، وہ چیزیں جن کا ہندوستانی حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور دونوں فریق مسلمان ہو اور مذہب پر عمل کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے بھائی؟ سوال یہ 95% 95% معاملات میں سب یکساں ہیں۔ روڈ پہ آپ چلتے، سگنل بند ہے، سب کے لیے بند ہے۔ وہ پنڈت جی ہو ان کے لیے بند ہے، ہمارے مولانا صاحب ہو ان کے لیے بند ہے، ایک عام پبلک ہو اس کے لیے بند ہے، مالدار ہو اس کے لیے بند ہے۔ جب وہ لائٹ چالو ہوگی تو آپ نکلیے گا۔ پراپرٹی لینا دینا، اسٹامپ ڈیوٹی، اس کے رول، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ کاروباری معاملات، کوئی کسی کا مرڈر کر دے، کوئی کسی کی توہین کر دے، حد کی عزت کر دے، فوجداری کے سارے معاملات سب یکساں ہیں۔ کوئی نہیں کہتا حکومت کی بات نہیں مانیں گے۔ 95% معاملات میں سارے مذاہب والے ایک طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اب بچا کیا؟ مسلمانوں کا اپنا مذہبی معاملہ، ہندوؤں کا الگ، عیسائیوں کا، جین ہیں، پارسی ہیں، بدھ ہیں، ان کے الگ طور طریقے۔ بیچ میں اب تو شور کم ہو گیا الحمدللہ، ذمہ داروں نے آ کر جب بیانات دیے، تفصیلی انٹرویو آئے اور بادل چھٹے، مطلع صاف ہو گیا۔ بیچ میں یہ بات بار بار کہی جا رہی تھی، ہم سب کو ایک دھارے میں لائیں گے، سب کو ایک دھارے میں لائیں گے۔ تو میں نے ایک سے سوال کیا تھا کہ بھائی ہم لوگ نکاح پڑھتے وقت
قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، ہندو بھائیوں کے ہاں پنڈت جی چکرے لگواتے ہیں، تو ہمارا قاضی آپ کے ہاں آئے گا یا آپ کے پنڈت جی ہمارے یہاں آئیں گے؟ ہم کو تو جواب دو اس کا۔ ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، تم جلاتے یا بہاتے ہو؟ تو تم دفن کرنا شروع کرو گے یا ہم کو بولو گے تم جلاؤ؟ اس کا ہم کو حکومت جواب دے۔ اور کیوں آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ وجہ یہ اچانک راتوں رات باسی کھچڑی میں، باسی کڑی میں ابال کیوں آیا؟ 70 سال ہو گئے، کسی حکومت نے کبھی اس بیوقوفی کی کوشش نہیں کی، یہ آپ کو شوق کیوں چل رہا ہے؟ اور تعجب ہوتا ہے لا کمیشن نے جو 16 سوالات کا سوال نامہ جاری کیا ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، محترم لوگ ہیں، ایک چوتھی پرائمری کا پڑھنے والا بچہ پوچھے گا یہ سوال کس نے بنایا انکل؟ وہ کیسے احمق لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ دفعہ نمبر 44 میں حکومت کو کہا گیا ہے کہ سب لوگوں کو ایک دھارے پر لا کر کھڑا کیا جائے، آپ اس سے واقف ہیں؟ جواب دیں ہاں اور نہ میں۔ سبحان اللہ۔ ایک میڈیا والوں نے مجھ سے یہ رکھا سوال، میں نے کہا میں ان بڑوں کا احترام کرتا ہوں، تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں تم کو ایک سوال دیتا ہوں اور جواب مانگوں گا ہاں اور نہ میں، اگر جواب دے دو میں تمہاری زندگی بھر غلامی کروں گا۔ اتنا اہم مسئلہ، اور جواب ہاں اور نہ میں، ٹک مارو یس اور نو پر۔ میں نے کہا بہت پوہڑ مثال ہے لیکن کہہ رہا ہوں سنو، اور اگر مجبور کرو گے بولنے پر تو ہم نے کہا نا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، بولنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس ملک کا مسلمان بہت کچھ برداشت کر کے رہ رہا ہے، اتنا مت مجبور کرو کہ پھر بولنے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے کہا ہم نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا، ایک جوک تھا ہاں اور نہ کے جواب پر۔ ایک صاحب نے کسی سے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں جواب ہاں اور نہ میں دینا۔ اس نے کہا سر مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں؟ بولے نہیں، جواب ہاں اور نہ میں چاہیے۔ تو اس نے کہا سر میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے محلے میں کچھ اوباش بچے آ کر آپ کی لڑکی کو چھیڑا کرتے تھے، ایک دن محلے والوں نے ان اوباش بچوں کو بہت مارا اور ان سے کہا کہ آئندہ مت آنا ورنہ آئندہ تمہارا مرڈر کر دیں گے، اب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جواب دیجئے ہاں اور نہ میں۔ سمجھے آپ لوگ؟ یہ میں بہت مہذب زبان میں کہہ رہا ہوں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، بولنا ہم کو بھی آتا ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کرو۔ جس دفعہ نمبر 44 کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ دفعہ ہے کیا؟ اور دفعہ نمبر 25-26 بھی کیا ہے؟ اس کو سمجھیے۔ اس ملک میں مسلم بادشاہوں نے حکومت کی، اور جب حکومت کی طاقت کے زور پر نہیں، تلوار کے زور پر نہیں، یہاں کے باشندوں نے محبت کے ساتھ ان کو بیٹھالا۔ اور اگر میری یہ بات کسی کو قبول نہ ہو تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک واقعہ بتلا دو، ان بادشاہوں کی حکومت کے دور میں کسی ایک صوبے نے، کسی ایک ضلع نے، 1,00,000 2,00,000 لوگوں نے کوئی ایک اندولن کیا ہو کہ ہمارے مذہب میں انٹرفیئر ہو رہا ہے، مداخلت ہو رہی ہے؟ ایک واقعہ بتلاؤ۔ پورا دور حکومت اٹھا کے دیکھ لو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی مسلم بادشاہ اس ہندوستان کے اندر ایسا نہیں گزرا جس کی کیبنٹ کے اندر ہندو وزراء نہ رہے ہوں اور فوج کے اندر ہندو فوجی نہ رہے ہوں، اور کوئی ہندو راجہ ایسا نہیں گزرا اس ملک کے اندر جس کی کیبنٹ کے اندر مسلم وزراء نہ رہے ہوں اور مسلم فوجی نہ رہے ہوں۔ انگریز کے آنے سے پہلے اس ملک میں مذہبی بنیاد پر کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ جس وقت وہ حکومت کر رہے تھے انہوں نے کسی کے مذہبی معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا۔ اور سنیے اگلی بات، لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جہاں کہیں اسلامی حکومت ہوگی، قرآنی دستور ہوگا، وہاں تو کسی غیر مسلم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہوگی۔ بالکل ایسا نہیں۔ اسلامی حکومت میں، قرآنی دستور میں، اگر کسی مسلم حکومت میں دوسرے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور آپس میں ان کا پیکٹ ہے تو جس طریقے سے ان کے اپنے لوگوں کا جان و مال محفوظ ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں کو جان و مال کے تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ مندر بنائیں گے، اس میں جا کر پوجا کریں گے،
گھنٹا بجائیں گے، اپنی شادیاں اپنے طور طریقے پر کریں گے، اپنے مردوں کو اپنے طور طریقے پر آخری انجام تک اس کا سنسار کریں گے۔ ہماری کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے اسلامی حکومت دوسرے مذاہب والوں کے مذہبی معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی، حتیٰ کہ اگر وہ شراب پیتے ہیں تو پئیں گے، سور کھاتے ہیں تو کھائیں گے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، جس طرح ہم بکری بکرا کھاتے ہیں وہ سور کھاتے ہوں گے۔ ہم سرکے کا استعمال کرتے ہیں، شہد کا استعمال کرتے ہیں، وہ شراب کا استعمال کریں، کسی کے مذہبی معاملات میں انٹرفیئر نہیں ہوگا۔ مسلم بادشاہوں کے دور میں مندروں کو پراپرٹیاں دی گئی ہیں، اوروں کو چھوڑیے، جس اورنگزیب کو صبح شام برا بھلا کہتے ہو، اورنگزیب کے قلم سے بہت سے مندروں کو اوقاف پراپرٹیاں دی گئی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب انگریز آیا، اس نے آنے کے بعد کچھ چینجنگیں کی، اس وقت بھی مسلمانوں نے مطالبہ کیا ہمارے مذہبی معاملات میں آپ انٹرفیئر مت کیجئے۔ سرکار گئی تو 1937 میں اس کو تسلیم کیا گیا۔ چلیے، ملک عظیم قربانیوں کے بعد آزاد ہوا۔ جب حالات یہ ہو گئے کہ اب ملک آزاد ہو جائے گا تو سوال پیدا ہوا کہ بھائی انگریز نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی، دوبارہ حکومت کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ ایک اہم سوال تھا۔ تو کہتے نہ باسی بچے نہ کتے کھائیں، اس دن کے آنے سے پہلے ہی بٹوارے کا سوچا چھوڑ دیا گیا۔ یہ بٹوارہ اس لیے کرایا گیا، ہمارے بزرگوں کے نہ چاہنے کے باوجود حالات پیدا کیے گئے، کر دیا گیا۔ چلیے، اس کے بعد اب مسئلہ کھڑا ہوا ہندوستان کا دستور کیسا بنے۔ دنیا جانتی ہے ہمارے پاس اسلامی دستور کا آپشن تھا، ہمارے بڑوں نے کہا نہیں، اس ملک کو بچانا ہے، سنبھالنا ہے، دوبارہ اس کو کھڑا کرنا ہے، ری ڈیولپ کرنا ہے اس کو۔ سب کو ساتھ لے کر چلو، جو آج آپ کہہ رہے ہو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا ساتھ، وہ ڈپلی بجاتے رہیے آپ۔ دستور بنانے والوں نے اس کی رعایت کی ہے۔ اس ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو برابر کا مقام دیا جائے گا، عزت کا مقام دیا جائے گا، اور جو چیزیں مشترک ہیں مشترک رہیں گی۔ کسی کے مذہبی معاملات میں حکومت ہرگز کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ یہ بنیادی دستور کا حصہ ہے، دفعہ نمبر 25 اور دفعہ نمبر 26B میں دستور بنا۔ جب دستور ساز کمیٹی دستور بنا کر فارغ ہوئی، جس میں ہمارے 2 نمائندے تھے، ہندوستان کی دستور ساز کمیٹی میں جمعیت العلماء کے 2 نمائندے تھے جو الیکشن لڑ کر چن کر آتے تھے، مولانا حفظ الرحمان سوہروی اور مولانا ابوالکلام آزاد۔ دستور ساز کمیٹی میں جو مشورے ہوئے، آخر میں اس کمیٹی نے اس ملک کو چلانے والی حکومت کوئی بھی ہو، کالا چور ہم کو سے کیا لینا، جو چن کے آئے گا وہ پردھان کوئی بھی ہوگا، مشورے دیے۔ حکومت اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس ملک میں بسنے والے سارے شہریوں کو یکساں احترام کا موقع فراہم کیا جائے، سب کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ یہاں بسنے والے سارے انسانوں، مردوں عورتوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، لوگوں کو روزگار دیے جائیں، بے گھروں کو گھر دیے جائیں، تعلیم فری کی جائے، اور جب ملک ترقی کرتے 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 ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کھڑا ہو جائے، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں، تو پھر حکومت اس پر غور کرے کہ سب کے لیے کوئی ایک لائحہ عمل اگر ہو سکے اور لوگ بخوشی قبول کریں۔ ایک طرف دستور کی دفعہ نمبر 25-26 کہہ رہی ہے مذہبی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، اور 44 کہہ رہی ہے اگر لوگ بخوشی قبول کریں اور ملک ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچ جائے تو حکومت اس پر بھی غور کرے۔ اب میں اس کو ایک آسان مثال سمجھاؤں۔ ایک گھر میں ماں بیٹے نے آپس سے مشورہ کیا، بھینس پالتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو ماں نے کہا بیٹا بھینس کا دودھ جو ہے اس کو تھوڑا سا جما دیا کریں گے، دہی نکال لیا کریں گے، مٹھا ہو جایا کرے گا، تھوڑا گھی ہو جائے گا، دیہاتوں میں ہوتا ہے، اور بیٹا مٹھا محلے میں بانٹ دیا کریں گے، تھوڑا خود استعمال کریں گے، باقی بانٹ دیں گے۔ بیٹے نے کہا نہیں، اپنے کو بانٹنا نہیں ہے، آج تک کسی نے ہم کو مٹھا دیا؟ ماں نے کہا بیٹا وہ ان کا طرز عمل تھا، یہ ہمارا طرز عمل ہے، اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ہم مٹھا بانٹیں گے۔ ماں نے کہا، بیٹے نے کہا دیکھ اماں میں نے منع کر دیا، بحث مت کر۔ ماں سمجھا رہی ہے، بیٹے کا پارا چڑھ رہا ہے، اس نے گھما کر ایک کن پٹ دیا ماں کو، چپ بیٹھ۔ ماں روتی ہوئی باہر آئی۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ لڑکا ہم میں مارے ہے۔ کیوں مارا ہے؟ جب منع کر رہا ہوں مٹھا نہیں بانٹنا تو کیوں بحث کر رہی ہے؟ کیسا مٹھا؟ بھینس کا مٹھا۔ بھینس کہاں ہے؟ بولے پالنا ہے ابھی، بھینس پالنا ہے، اس کے مٹھے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، جان و مال کا تحفظ یقینی ہوا، لوگوں کو روزگار ملے، رہائش فراہم ہوئی، ابھی گڈھا نہیں کھدا ہے بلڈنگ کا، اور بلڈنگ مکمل ہونے کے بعد وائرنگ کون سا وائر مین کرے گا؟ وہ ٹینڈر میرا آدمی لے گا کہ تیرا آدمی لے گا؟ فیٹم فائٹ چالو ہو گئی، شرم نہیں آتی؟ دستور ساز کمیٹی نے مشورہ دیا تو کب دیا ہے؟ کن شرطوں کے ساتھ دیا ہے؟ وہاں پہنچا ملک، آپ کا دامن تو گودرے کے فساد کی چیٹوں سے داغدار ہے، پہلے اس کو دلو۔ مسلم مہیلاؤں کو انصاف دلا کر دم لینے کا دعویٰ کرنے والے احسان جعفری کی بیوہ کو انصاف دے دو، عشرت جہاں کو انصاف دے دو، جن بہنوں کے پیٹوں میں خنجر مار کے بچوں کو نکال کے آگ میں ڈالا گیا ان کے خاندان والوں کو انصاف دے دو۔ یہ تماشے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اگر آپ اس 2.5-3 سالہ مدت کا جائزہ لیں تو میں تو کہا کرتا ہوں، مثال دیا کرتا ہوں، قانونی بات تو آپ نے سنی مولانا یحییٰ صاحب سے، میں تو آپ کا اپنا بھائی بن کر آپ کی زبان مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھے۔ گھر میں اچانک مہمان آ گیا تو پوہڑ عورت کہتی بھائی کھانے کے انتظام تو نہیں ہے، جاؤ، اور سمجھدار بولتی اچھا لے آئے ہیں بیٹھا لیے، وہ فوراً چنا پپڑ شربت بنا کر بھیج دیتی۔ جب تک مہمان پانی پی کے بیٹھے گا، اخبار پڑھے گا، آدھے گھنٹے میں سالن بن جائے گا، شوہر سے کہتی آپ باہر سے پاؤں لے لیجئے، مہمان کو واپس نہیں کرتی۔ کھانا نہیں ہے، پپڑ تل دیا گیا۔ اس حکومت کے پاس کھانا ہے ہی نہیں ہے، یہ 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ پپڑ ہی تل رہے ہیں۔ چنا اور پپڑ پر یہاں پبلک کو بیوقوف بنائیں گے آپ؟ سارے کاروبار چوپٹ ہیں، ہر انسان پریشان ہے۔ وہ تو پٹرول کا دام گر گیا اور عالمی مارکیٹ سے مقابلے میں آپ نے بھاؤ کم گرایا تو چل گئی، ورنہ پچھلی سرکاروں کو برا کہنے والوں اور جنتر منتر پر دھرنے دینے والوں کہاں گئے وہ نعرے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، ہر غریب کے کھاتے میں 15 لاکھ آئے گا، روڈوں پر دودھ کی نہریں بہیں گی۔ تماشا ہے۔ اور انہوں نے بھی ان کو ہاتھی پکڑا دیا، وہ بھی کم سیانے نہیں تھے نا۔ کانگریسیوں نے آنکھ بند کر کے لو یہ ہاتھی تمہارا، جاؤ کھلانا اس کو۔ ایک بادشاہ نکلا ہاتھی پر، ایک پاگل سامنے کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ تیرا باپ مجھ سے ہاتھی مانگ کے لے گیا تھا، وہ تو مر گیا، تو کم سے کم پلٹا دے میرا ہاتھی۔ کیا؟ اس کے وزراء غصہ ہے، صاحب بدتمیز مارتے ہیں، کچھ کہو مت۔ بادشاہ مسکرا کے آگے بڑھ گیا، پھر لوٹ کر آیا، پھر وہ پاگل کھڑا ہے، تو بے غیرت میرا ہاتھی استعمال کرتا ہے، میرا ہاتھی پلٹا۔ بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، ایک ہاتھی اور منگا لو، یہ ہاتھی اس کو دے دیتے ہیں۔ دوسرا ہاتھی منگا کے بیٹھ کر چلا گیا، پاگل کو ہاتھی پکڑا دیا۔ اب یہ پاگل ہاتھی کی رسی لے کر محلے میں آیا تو بچوں نے گھیر لیا، ہاتھی 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 ہاتھی، ہو گیا کام۔ اب ہاتھی کو لا کر اپنے جھوپڑے میں اس نے باندھ دیا۔ ہاتھی کم سے کم 20 کلو کھائے گا نا بھائی، اس کمبخت کے پاس خود تو کھانے کو نہیں کھلائے گا کیا؟ اب ہاتھی انتظار کر رہا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا جب ہاتھی کی بھوک کا وقت ہوتا ہے تو ہاتھی تھوڑا سا کچھ آوازیں نکالتا ہے، مالک پہچان جائے۔ ہاتھی نے ایک آدھ بار وہ آواز نکالی کہ بھائی کھانا دے، یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، تو ہاتھی سمجھ گیا کہ جگہ میری رہنے کی نہیں ہے، ایک سوڑ ماری تو پورا جھوپڑا ادھر، اندر حضرت تھے، دوسری ان کو ماری تو تڑ سے گرے۔ راجہ صاحب اپنا ہاتھی کھلوائے لے ہو۔
بھائی وہ ہاتھی تیرا تھا نا؟ ارے نہیں صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی. تو کانگریسیوں نے ان کو ہاتھی پکڑا دیا ہے. کھلاؤ اس کو. وہ سارے اندولن، وہ سارے ہنگامے کہاں گئے؟ کالا دھن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں اشارے کر رہا ہوں یہ تماشے بند کیے جائیں. اور دستور کی دفعہ نمبر 25-26 کے اندر بنیادی حق انسانوں کا فنڈامنٹل رائٹ، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کسی مذہبی اکائی کی مذہبی معاملات کے اندر حکومت کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی. صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، دوسری ساری قومیں. اور رہا سوال یہ، وہ میڈیا والے جو ہاتھ پر جنت سجا کر دکھا رہے تھے صاحب ایک دستور ہوگا، ایک قانون ہوگا تو یوں ہوگا تو یوں ہوگا تو یوں ہوگا. دنیا کے جن ممالک میں ایک قانون ہے وہاں اور ہندوستان میں فرق کیا ہے اس کو سمجھیے. وہاں ایک قوم بستی ہے، ہندوستان کے اندر 50 طور طریقے ہیں. بمبئی اور بنگال، آسام، ایک ہی ملک میں یہاں کے دیوی دیوتا الگ ہیں، وہاں کے دیوی دیوتا الگ ہیں. یہاں کے تہوار الگ ہیں، وہاں کے تہوار الگ ہیں. شادی بیاہ کے طور طریقے الگ ہیں. اور جتنے مذہب کو ماننے والے یہاں رہ رہے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر اپنے مذہب سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. ہمارا ملک ہندوستان اس کی مثال اس خوبصورت گلدستے کی ہے جس کے اندر رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں. اگر سارے پھول ایک کلر کے ہوں گے، سارے گلاب کے ہوں گے، سارے کمل کے ہوں گے، گلدستہ نہیں کہلائے گا. ہزاروں ہزار سال سے اس ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے مل جل کر شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں. کبھی کوئی جھگڑا ہوا؟ ایک تم ٹپکے ہو آسمان سے؟ اس سے پہلے حکومتیں نہیں آئیں؟ پچھلی حکومتوں میں ترقی کا گراف کیا تھا؟ آپ کے دور میں کیا ہے؟ پچھلی حکومتوں میں ہندوستان کا وزیر اعظم باہر جاتا تھا تو وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ آپ باہر جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ پچھلی حکومتوں میں دنیا کی حکومتیں چل کے آتی تھی ہندوستان کے اندر، ہم سے معاہدہ کر لیجئے، ہم سے معاملہ کر لیجئے. آپ جھولی ٹانگ کر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. یہ بدنامی نہیں ہے ملک کی؟ ہمارے آباء و اجداد کا خون لگائے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم کو درد ہے. ہم اس ملک کو نہ برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے، نہ ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے. کسی بھی توڑنے والے کو اس کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم جس قوم کے ساتھ پیکٹ کر کے رہ رہے ہو اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے وعدے کو نبھاؤ. آج تک کوئی ایک واقعہ بتلا دے کہ مسلمانوں کے عام آدمی سے لے کر تنظیموں کے ذمہ داروں تک کسی شخص نے کبھی کہا ہو ہم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم دستور کو نہیں مانیں گے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہمارا جھگڑا ہی اسی بات پر ہے. دستور کی دفعات کہتی ہے مذہب میں انٹرفیئر مت کرو. اور وہ جس 44 کا حوالہ آپ دے رہے ہیں وہ دستور کی بنیادی دفعہ نہیں ہے، وہ مشورہ ہے. یہ دستور ہے، عمل اس پر ہوگا، عمل اس پر نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس مشورے کے ساتھ جو شرطیں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں کے رہنے والے خوشی کے ساتھ قبول کریں. وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے پاس فریاد لے کر نہیں آئے تھے، بکریاں بھیڑیوں کے پاس فریاد لے کر نہیں آئی تھی، چوہا بلی خالہ کے پاس سگائی کی فریاد لے کر نہیں آئے کہ آپ کو ہمدردی سوار ہے. اور آپ کا یہ کہنا کہ ہم صاحب کیا کریں، 50,000 مسلم خواتین کی عرضیاں پڑی ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ میں مبارکباد دوں گا ان بہنوں کو جنہوں نے جلوس نکال کر، ریلیاں نکال کر جوتے مار دیے. کہاں ہے وہ خواتین؟ ملک کا کون سا خطہ ہے جہاں کی خواتین آپ سے فریاد کر رہی ہیں؟ دو چار تو ہم بھی آپ کے خرید سکتے ہیں. 7-8 کروڑ میں 10-20 افراد ہم بھی خرید سکتے ہیں. یہ بنیاد ہے دستور میں ترمیم کے لیے، یہ بنیاد ہے. سروے ہو رہا ہے، معلوم پڑ جائے گا آپ کو. اور انشاءاللہ حکومت جس طرح چاہے سروے کرا لے، جس طرح چاہے سروے گنتی کرا لے، امت اپنے بڑوں کے ساتھ ہے اور اپنے دین و ایمان کی خاطر ہر چھوٹی بڑی قربانی پیش کرنے کو تیار ہے. تیار ہے انشاءاللہ.
پورا ملک سن لے. اور میں اس بات کو پھر دہراؤں گا، مسلمان بدعمل ہو سکتا ہے، سست لاپرواہ ہو سکتا ہے، لیکن جب دین و ایمان کو چھیڑا جائے گا تو مسلمان کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. یہ تو ہمارے بڑوں نے منع کر رکھا ہے کہ روڈ پر آ کر کوئی ایسا تشدد، کوئی ایسا اندولن جس سے کسی چلنے والے کو تکلیف ہو، جس سے دوسری کسی قوم کا دل دکھے، ایسی باتیں مت کرو. دوسرے مذاہب کی حقارت مت بیان کرو. ہم کو پوری احتیاط برتنی ہے. ہم صرف قرآن کو بتلا رہے ہیں. یہ انسانوں کا لکھا ہوا دستور نہیں ہے، یہ انسانوں کو پیدا کرنے والے کا بنایا ہوا دستور ہے. اور اگر کچھ مشورہ کرنا ہوگا، کچھ سمجھنا ہوگا تو ہمارے بڑے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے. گھر میں دروازہ ادھر سے ہوگا کہ ادھر سے ہوگا، یہ فیصلہ کارپوریشن نہیں کرے گی، مکان بنانے والا کرے گا. میں شادی میں سبزی ساگ کھلاؤں گا، گوشت کھلاؤں گا، یہ فیصلہ حکومت نہیں کرے گی، یہ فیصلہ گھر والے کریں گے. ہم کو مہمان کیسے بلانے ہیں، کسی بھی مذہب کے اندر حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ پورے ملک میں تمام تنظیمیں، ہمارے بزرگ مولانا عبدالقدیر صاحب جو اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے اٹھ کر جانا چاہ رہے تھے، میں نے ان سے خصوصی ریکویسٹ کی تھی، ہمارے اسٹیج کی زینت ہے آپ لوگ. شہر ناگپور دیکھ لے کہ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر جزوی سارے اختلافات پیچھے رکھ کر جس طریقے سے جب بارڈر پر حملہ ہوتا ہے تو سارے مذہب اپنی مذہبی پہچان کو چھوڑ کر ملک کا دفاع کرتے ہیں. اسلام کے بارڈر پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں قربانی کی وقت آیا. الحمدللہ پورا ملک ایک آواز کھڑا ہے. ایک طرف ہم کو ان فرقہ پرستوں کو، اسلام میں مداخلت کرنے والوں کو ان کی اوقات بتلانی ہے، اور دوسری جانب یہ بات ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، اس بات کو بہت زور دے کر مجھ سے پیش رو مقرر مولانا یحییٰ نعمانی صاحب نے بھی کہا اور میں بھی کہہ رہا ہوں. وہ معاملات جن کو لے کر تماشے کیے جا رہے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، لکھنے والے، بولنے والے ان مسائل کی وضاحت کریں. امت پیاسی ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ نہیں مانیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، قربان ہو جائیں گے. وہ جذبات ہیں ہمارے، لگاؤ ہے شریعت سے، لیکن مسئلے کا پائیدار حل یہ ہے ان مسائل پر تفصیل سے گفتگو کی جائے. کچھ گنجائش ہے بات کرنے کی بھی ہے نا؟ تھوڑا پانی پلا دیجیے. ایک 10-15 منٹ میں میں ان دونوں مسئلوں پر ذرا روشنی ڈال دوں تاکہ دیکھیے مسئلہ اصل میں 1 اور 3 طلاق کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں طلاق کا ہے. کیوں؟ جن کرائے کی عورتوں کو لا کر بیٹھالا گیا، ٹی وی میں آپ نے سنا ہوگا، ان کو بار بار کہا صرف مردوں کو اختیار کیوں ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ کل کو مطالبہ وہ آئے گا کہ صاحب برابری ہونی چاہیے، مسجد میں امام خالی مرد کیوں ہوتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تب کیا کریں گے آپ؟ پھر اگلا کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سارے مرد کیوں بھیجے، عورتیں کیوں نہیں بھیجی؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، اس میں ایک عورت بھی کھڑی ہوئی، سجاہ نامی. اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا اب مردوں کا دور ختم ہو گیا، اب عورتیں نبی ہوا کریں گی، پہلی نبیہ میں. اور امریکہ میں اس کی کوشش کی گئی، اسرا نعمانی کو لا کر کھڑا کیا گیا جس نے باقاعدہ نماز کی امامت کی. وہ تماشے ہیں. یہاں بھی چور دروازے سے وہیں آنا ہے. چور آنے سے پہلے پتھر پھینک کے دیکھتا ہے کہ جاگ رہے کہ سو رہے. اگر اس چیز کو امت نے قبول کر لیا ہوتا، اگلا مسئلہ وہ تھا. تو اس نظریاتی فرق کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی جن چیزوں کو بنایا، آپ غور کیجئے، یعنی کمپنی پرزہ بناتی ہے تو وہ کمپنی اس پرزے کے اندر وہ فنکشن رکھتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر اس کو استعمال کرنا. ہمارے بنانے والے نے کچھ جانوروں کو فضا میں اڑنے کے لیے بنایا، ان کو ہلکا بنایا، ان کی ہڈیوں میں گودا بہت کم، پیر پتلے پتلے سے، بدن ہلکا. کیوں؟ فضا میں اڑنا ہے.
اور کچھ جانوروں کو زمین میں دوڑ کر شکار کرنے کے لیے بنایا، ان کے پیر بہت مضبوط، دانت نوکدار۔ کچھ جانوروں کو زمین میں چل کے گھاس کھانے والے بنایا، ان کے دانت لیول۔ آپ غور کیجئے، جس کی جو غذا ہے اس کی ویسی بناوٹ ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کا ویسا کام ہے۔ جو پرندے پانی میں تیرتے بھی ہیں، مرغا بھی ہے، بطخ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے پیروں کے پنجوں میں جھلی ہوتی ہے، اور جن کو تیرنا نہیں ہے ان کی جھلی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بگلا، بڑا والا بگلا، وہ جا کر پانی میں کھڑا رہتا ہے، چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، مچھلی آئی اس نے کھایا۔ اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو پنجے کو ایسے سکوڑتا ہے اور آہستہ سے رکھتا ہے، کیوں؟ کھڑ سے ہوگا مچھلی بھاگ جائے گی۔ اس غریب بگلے کے پیر میں اگر جھلی ہوتی شکار تو نہ کر پاتا، یہ بھوکوں مر گیا ہوتا۔ ہم کو بنانے والے نے مردوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا، دونوں کو الگ الگ مقصد سے بنایا۔ ماں عورت بنے گی، مرد نہیں بنے گا۔ انصاف دلانے والوں، دو بچے عورت کو ہوئے تھے، ایک آدھ آپ پیدا کرو، آؤ برابری کرو۔ دودھ ماں پلائے گی، باپ نہیں پلائے گا، آپ پلائیے، کرو برابری۔ ایک خواتین کے مجمع میں مجھ کو بلایا گیا کہ آپ ذرا بتلائیے اسلام کیا کہتا ہے خواتین کے بارے میں۔ 90% ہندو بہنیں تھیں، 10% مسلمان تھیں۔ میں نے ایک سوال کیا عورتوں سے کہ میری بہنوں آپ یہ بتلاؤ، آپ عورت رہنا چاہتی ہو یا مرد بننا چاہتی ہو؟ عورت عورت رہے گی کہ مرد بن جائے گی؟ اور مرد مرد رہے گا کہ عورت بن جائے گا؟ دو الگ الگ صنفیں ہیں۔ جب عورت عورت رہے گی، مرد مرد رہے گا، دونوں برابری کیسے ہو جائے گی؟ اسلام یہ کہتا ہے عورت کو عورت کے مقام میں عزت دو، اس کو اس کا کام دو، اس سے اس کا کام لو۔ مرد کو مرد کے مقام میں عزت دو، اس سے اس کا کام لو۔ اور یہ برابری کا پاگل پن، میں پوچھتا ہوں مہاراشٹر اسمبلی میں فڈنویس صاحب سی ایم کیوں ہیں، باقی ایم ایل اے سی ایم کیوں نہیں ہیں؟ کیا اور چن کے نہیں آئے؟ سب سی ایم کیسے ہوں گے؟ مسجد میں 500 نمازی میں ایک امام کیوں ہوتا ہے؟ 499 لوگ کیوں کھڑے ہیں پیچھے اس کے؟ سب امام بنیں گے؟ گاڑی میں ایک ڈرائیور کیوں ہوتا ہے؟ سب ڈرائیور بنیں گے؟ کوئی نظام چلے گا؟ یہ بیوقوف بنانے کی بات ہے۔ ہمارے خالق و مالک نے کہا عورت نرم و نازک چیز ہے، خوبصورت ہے، عورت ڈھک کر رکھنے کی چیز ہے، عورت کے معنی ہی ہے چھپا کر رکھنے کی چیز۔ عورت کا ٹھکانہ گھر، وہ گھر کی ملکہ ہے، باہر کے سارے کام مرد کریں گے۔ ایک طرف تو آپ رونا رو رہے ہو بے روزگاری کا، عورتوں کو نکال کے آپ بازار میں لائے اور مردوں کو بے روزگار کیا۔ اب بچے کون پالے گا ان کے؟ نوکرانی پالے گی۔ سیدھی بات ہے، ماں تو پالے گی نہیں، نوکرانی پالے گی۔ اب جب بچے کو شیشی کا دودھ اور اسکول کی تعلیم ملے گی، اس بچے کے دل و دماغ میں ماں کی محبت بیٹھے گی۔ کہنے والے نے کہا طفل میں بو پائے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ اسلام نے کہا ماں بچوں کی تربیت کرے گی، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ جب بچہ ماں کا دودھ پیے گا تو اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں ماں کی ممتا اور محبت شامل ہوگی۔ یہ بیٹا اپنی ماں کو بڑھاپے میں کبھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج تمہارے یہاں بوڑھے والدین کو دھکے مار کے باہر کر دیتے۔ مسلمان کتنا بھی غریب ہو اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیغمبر نے کہا ہے، اس کے قرآن نے کہا ہے، اس کے خدا نے کہا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اگر تمہارا جوانی ہو، والدین کا بڑھاپا ہو، دونوں یا کوئی ایک، جھڑکنا مت، ان کے سامنے اکڑ کے مت کھڑے ہونا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جتنی ہو سکے خدمت کرنا اور خدا سے دعا کرنا۔ پروردگار ایک وقت تھا میں کمزور تھا، کہ طاقتور تھے، میرے والدین نے کس پیار سے مجھے پالا ہے، بھوکے رہ کر مجھ کو کھلایا ہے۔ میری ماں گرمی کے موسم میں خود نہ سو کر پنکھا جھل کر اپنے عزیز کو سلا کر سوتی تھی۔
آج ان کا بڑھاپا ہے، میں تو خدمت کر ہی رہا ہوں، لیکن پروردگار تو میرے والدین کو ان کی خدمت کا اپنی شایع نشان بدلہ دے۔ یہ اسلام میں تعلیم دی۔ قرآن نے جہاں پر کہا اس کا بڑا شور ہوتا ہے، مسلم خاندانوں میں مرد حکمراں ہے، مرد حاکم ہے، عورت ذلیل ہے۔ پاگل ہیں آپ، کوئی حکمراں اور کوئی عزت دار نہیں ہے۔ قرآن کہہ کیا رہا ہے وہ سنیے، قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا گیا ہے، سیفٹی سیکورٹی ان کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ کیا ہندو مذہب میں رکشا بندھن نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ بھائی کا بازو محفوظ ہے تو بہن کی آبرو محفوظ ہے۔ یہ تصور ہے؟ بہن اپنے بھائی کے بازو میں پٹی کیوں باندھتی ہے؟ بہن کو اپنے بھائی کے بازو پر ناز، وہ بہن غلام ہو گئی، بھائی اس کا حکمراں ہو گیا۔ مرد نگراں ہے، عورت کے تمام خرچوں کا ذمہ دار ہے، عورت باہر نہیں نکلے گی، عورت گھر کی ملکہ ہے۔ قرآن نے کہا دو وجوہات سے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدا کرنے والے نے دونوں کو الگ الگ مقصد سے پیدا کیا۔ مرد محنتی ہے، جفا کش ہے، اس کے ساتھ پردے کے مسائل نہیں ہیں، سیفٹی سیکورٹی کے مسائل نہیں ہیں، باہر کے سارے کام مرد کے ہیں۔ جو آدمی گھر چلائے گا ذمہ دار تو وہی ہوگا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، پیدائشی طور پر مرد طاقتور ہے، جفا کش ہے، اور گھر کا سارا خرچ مرد برداشت کر رہا ہے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ مرد کو قوام کہا گیا۔ اور جو مرد اپنے گھر کے خرچے برداشت نہ کر سکتا ہو، جو مرد اپنی بیوی کی ضرورتیں پوری نہ کر سکتا ہو، وہ حضرت مرد نہیں نامرد ہے۔ اسلام کہتا ہے وہ مرد نہیں نامرد ہے۔ جب عورتوں کو گھروں کے اندر رکھا گیا، اب باہر آپ کو بتلا دوں میری بہنوں، غور سے اس بات کو سنو، جنت اور جہنم، قبر، میدان محشر، ایسا کہیں نہیں کہا گیا کہ جب سارے مرد جنت میں چلے جائیں گے تو عورتوں کی انٹری شروع ہوگی، نہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے یہاں نیکی کی یکساں قدر ہے۔ مرد باہر رہ کر محنت کرے گا، دھوپ میں رہے گا، برسات میں رہے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، مٹی کھودے گا، حمالی کرے گا، یہ کام عورت کے نہیں۔ جہاد ضرورت پڑے گی مردوں کے اوپر ہے، نماز کا وجوب مردوں کے لیے ہے، باہر کے سارے کام مردوں کے لیے ہے۔ جو ثواب مردوں کو ان تمام مشقتوں کے بعد ملتا ہے، وہی ثواب ہماری بہنوں کو گھر کے اندر رہتے ہوئے ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو عورت اپنے شوہر کی خدمت، بچے کی تربیت اور اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہے، جنت کے 8 دروازے اس کے استقبال کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر عورت مرد سے آگے ہے، یہیں پر دیکھ لیجئے آپ، ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ بچوں کی پرورش میں، بچوں کی پیدائش میں، بچوں کی خدمت میں جو رول ماں کا ہے وہ رول باپ کا نہیں۔ قرآن نے کہا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، پیٹ کے اندر رکھنے کی تکلیف ماں نے برداشت کی ہے، پیدائش کے وقت کی تکلیف ماں نے برداشت کی ہے۔ اس کا نتیجہ بچوں سے کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ میں ماں افضل ہے، باپ جنت کا ایک دروازہ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ بتاؤ کون افضل ہے؟ چونکہ بچے کی پیدائش میں، بچے کی تربیت میں، بچے کی تعلیم میں ماں کا بنیادی رول ہے۔ بچہ سویا تو ماں سوئی، بچہ جاگا تو ماں جاگی۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں پیشاب پخانہ کرتا ہے، کسی ماں نے آج تک کہا کہ بہت ہکتا ہے، بہت موتتا ہے، پیشاب میں بڑی بدبو آتی ہے، پخانے میں بڑی بدبو آتی ہے؟ نہیں، وہ تو پیار کے ساتھ بچے کی خدمت کرتی ہے۔ اے بچے، اب تو جوان ہو گیا، تیری ماں کا بڑھاپا ہے، اب ماں کی خدمت کر کے جنت کما لے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحبتی، میرا حسن سلوک کس کے ساتھ ہو، کون زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا
میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ کہا ثم ابوک۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا ہے، 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا ہے، ماں آگے نہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میں چاہتا ہوں خدمت کر کے ان کا حق ادا کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق پوچھتے ہو؟ حق پوچھتے ہو؟ تمہاری پیدائش کے وقت ایک مرتبہ اس نے جو کراہا تھا، جبکہ پیریڈ لمبا ہوتا ہے، تمہاری پیدائش کے وقت جس تکلیف سے وہ گزری ہے، ایک لمحہ اس کی تکلیف کا تم پوری زندگی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہو، بدن کی کھال نکال کر جوتیاں بنا کر ماں کے پیروں میں پہنا دو، اس تکلیف کا بدلہ نہیں ہوگا۔ حق مت پوچھو، بس خدمت کرو، جنت کما لو۔ ان سارے موقعوں پر ایک عورت کو مرد پر برتری حاصل نہیں، دنیا بیوقوف بناتی ہے، آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے۔ اب رہا سوال یہ، گھر کا نظام، رشتہ ہو گیا، اس رشتے کو ختم کرنے کا آپشن ہونا کہ نہیں ہونا، اصل سوال یہ ہے۔ ڈیبیٹ اس پہ ہونا چاہیے، بحث اس پہ ہونی چاہیے کہ شوہر بیوی کے رشتے کو ختم کرنے کا اگر ضرورت پڑے کوئی راستہ ہے۔ اسلام نے کہا شادی کرنے سے پہلے خوب سمجھ لو، نکاح کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں قرآن کی جو آیتیں پڑھتے تھے، اس میں ایک آیت یہ بھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ قول و قرار ہونے جا رہا ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، سوچ سمجھ کر قول و قرار کرنا۔ سورہ نساء کی آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ سارے انسانوں کے ماں باپ ایک، آدم اور حوا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے کہ لڑکے والے عزت دار لڑکی والے ذلیل، یہ بیوقوفی اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور کہا مردو ہم نے تم کو انتظامی امور کے تحت ذمہ دار بنایا ہے، مطلق آزاد نہیں ہو۔ اگر تم نے ظلم کیا عورت پر، ان اللہ کان علیکم رقیبا، خدائی کیمرہ تمہارے اوپر چل رہا ہے، جواب دینا ہوگا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کا سلوک اپنی عورتوں سے اچھا ہو، اور فرمایا میرا سلوک میری عورتوں سے اچھا ہے۔ فرمایا ہمارے سماج کے بدترین لوگ ہیں وہ، ذلیل لوگ ہیں وہ، جو عورتوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ رشتے کو نبھاؤ، مردوں سے کہا گیا عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے کوئی ادا آپ کو ناپسند لگے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے عورت کی کوئی ادا آپ کو پسند نہ آتی ہو، کھانے کا سلیقہ نہیں، بولنے کا سلیقہ نہیں، گھر سنبھالنے کا سلیقہ نہیں، جو تماشے ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے خداوند قدوس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنے کھڑا ہوگا، اللہ کی ایک بندی کو معاف نہیں کر سکتا، اس کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی کمی تم کو اچھی نہ لگے اور تم اللہ کے واسطے برداشت کرو۔ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تم کو اس کے گود سے ایسی اولاد دے جو دنیا میں نیک نامی کا اور آخرت میں سرخ روئی کا باعث بنے۔ یہ تعلیم قرآن دے رہا ہے۔ شوہر بیوی محبت کے ساتھ رہتے ہیں، فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، یہ نگاہیں کسی اور پر نہ جائیں، شوہر بیوی کو دیکھے اور بیوی شوہر کو دیکھے، خداوند قدوس کی رضا حاصل ہوگی۔ اپنے بال بچوں پر جو خرچ کر رہے ہو، بیوی پر، بچوں پر، گھر والوں پر، تم کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شوہر محبت کے ساتھ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ باتیں کیا بتلا رہے ہیں؟ نبھاؤ نبھاؤ۔ اور عورت سے کہا گیا جب تک باپ کے گھر میں تھی سرپرست تمہارا باپ تھا، جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا گیا اب سرپرست تمہارا شوہر ہے۔
اب شوہر کا مقام اللہ رسول کے بعد سب سے بلند ہے. اگر کسی عورت پر شوہر زیادتی کرتا ہے اور عورت برداشت کرتی ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. معمولی بات ہے. گھر کے وہ سارے کام جو عورتوں کی فطرت کا حصہ ہے، بچے کو پالنا، دودھ پلانا، خدمت کرنا، گھر کی صاف صفائی، کھانا وغیرہ، یہ تو عورت کے مزاج کا حصہ ہے. اس پر اس کو جہاد کا ثواب ملے گا. یہ دونوں کو آپس میں جوڑا گیا. خدا نہ خواستہ نہیں بنتی، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، سمجھاؤ. اور سمجھانے کے بعد بھی بات نہ بنے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لڑکی کے خاندان کا ایک بڑا، لڑکے کے خاندان کا ایک بڑا سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، دونوں کی بات سنیں، اپنے اپنے چھوٹوں کو دبائیں، ڈانٹیں، نبھانے کی بات کریں. إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر یہ دونوں اخلاص کے ساتھ غور کر رہے ہوں گے، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی. اسلام طلاق کو پسند نہیں کرتا. جائز چیزوں میں سب سے گندی چیز طلاق ہے. اس کے بعد بھی نہیں بنی، ہوتے ہیں ایسے حالات. اب کیا کریں؟ ہو گیا ٹائم؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں؟ آپ آئیے، آپ سے ہم پوچھتے ہیں تو آپ کہیں گے کوئی آپشن نہیں، آپشن ہی نہیں. ہم کہیں گے آپشن ہے. یہ جو آپشن ہے اس کا نام طلاق ہے. آپ کیا نہیں ہے؟ فرق کیا ہوگا؟ ایک گھر میں چور سے حفاظت کے لیے ساری کھڑکیوں میں باہر سے گریل لگا دی گئی، اور کبھی خود نکلنا ہو تو کوئی ایک چھوٹی سی کھڑکی رکھو جس پر تالا مار کے رکھو، ضرورت پڑے تو آپ تو نکل سکو. آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑی، اور بلڈنگ میں لگ گئی آگ، اور دادر میں ہو گیا شارٹ سرکٹ، میٹر میں پاور میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ والے باہر آ کر کھڑے، کودو جھولے پر، ساری کھڑکیاں بند. آپشن ہی نہیں ہے تو آپ اسی کے اندر جل کے بھٹا بن جاؤ گے. طلاق ایمرجنسی آپشن ہے، اور ایمرجنسی ونڈو بس میں بھی ہوتی ہے، ٹرین میں بھی ہوتی ہے، پلین میں بھی ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ ٹرین لڑے آپ کودیں نہیں، کبھی نہ لڑے. لیکن لڑی تو دنیا ہم کو تانا دیتی ہے کہ آپ طلاق کا آپشن رکھتے ہو تاکہ وہ چھوڑ دیں. نہیں. اس ملک ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمانوں میں سے اگر 10 کروڑ شادی شدہ ہوں گے، 1 لاکھ کیس آپ نہیں دکھا سکتے جہاں پر طلاق ہوا. آپ کے شہر کے اندر اگر 5-6 لاکھ مسلمان رہتے ہیں تو کیا 5000 طلاق کے کیسز ہیں؟ 1% ہے؟ نہیں ہے. جبکہ ہمارے یہاں آپشن ہے. آپ کے یہاں آپشن نہیں تھا، آپ نے آپشن پیدا کیا 1955 میں. اب آپشن جو آپ لے کر آئے ہیں کورٹ والا، اس بنیاد پر آپ کے ہاں 10% طلاق ہوتی ہے. اس ملک کا سرکاری ریکارڈ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ طلاق ہندوؤں میں، پھر عیسائیوں میں، پھر سکھوں میں، پھر پارسیوں میں، پھر بدھوں میں، پھر جینوں میں، سب سے کم مسلمانوں میں. ہماری خواتین کی اتنی فکر جن کو 1% طلاق نہیں پڑتی، اور ہمارے یہاں طلاق کے بعد سیکنڈ شادی کا آپشن موجود ہے، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. آپ کے ہاں طلاق ہو جائے تو، شوہر مر جائے تو، عورت کے لیے سیکنڈ شادی کا آپشن موجود نہیں ہے. چلے ہم کو سکھانے. ہمارے یہاں بچی بے سہارا نہیں ہے، کہاں جائے گی؟ اس کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے. میں آپ کو واقعہ بتلاؤں، آپ حضرات کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جہیز مت دو، پراپرٹی میں حصہ دو. ہماری بھیونڈی میں ایک فیملی نے طے کیا ہم بچیوں کو شادی کے وقت ایک کارخانہ دیں گے، 12 جوڑی لوم کا کارخانہ دیں گے جو لگ بھگ 20-25 لاکھ کی قیمت کا ہوتا ہے. ایک آدھ بچیوں کو انہوں نے شادی کے ٹائم پر ایک کارخانہ دیا. دامادوں کی لائن لگی ہے رشتوں کی، کوئی کالی کتری بچتی نہیں ہے، سب کے رشتے ہو رہے ہیں. کیوں؟ پراپرٹی ملنے والی ہے. مسلمانوں آج بھی سویرا ہے، جہیز دینا بند کرو، بچیوں کو ان کا جائز حق دو، پھر دیکھیے برکت. ہم کر یہ رہے ہیں، رات بھر نفل پڑھ رہے ہیں، فجر چھوڑ کے سو رہے ہیں. اور جو شرعی حق ہے وہ دو. خرافاتیں بند کرو، نکاح مسجد میں کرو، 2 جوڑے پر بچی کو بدا کرو، اس کو ایک مکان دو، ایک دکان دو، اس کو زمین میں حصہ دو جو اس کا جائز حق ہے. اسلام نے بیٹی کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ دیا. دوسرا مسئلہ زائد شادیوں کا. انسانی ضرورت
اس بات کی متقاضی ہے، کبھی مرد کو ایک سے زائد شادی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہو نہ کرے، ہم آپ نہیں کرتے۔ اس ملک میں مسلمانوں میں دوسری شادی میں 1% بھی ریکارڈ نہیں ہے، 1% بھی سیکنڈ شادیاں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ضرورت ہے، عورت کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے، کچھ ایام ناپاکی کے ہیں، بچے کی پیدائش کے مراحل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی نبھائے، نبھاتے ہی ہم لوگ، لیکن ضرورت ہو تو، چونکہ اسلام نے زنا کو بدترین جرم قرار دیا، زنا بھی حرام، زنا کے راستے بھی حرام، زنا کرنے والے لڑکی لڑکے اگر کنوارے ہوں گے تو کوڑے لگاؤ، اور بیاہے ہو تو شوٹ کرو۔ اتنا سخت فیصلہ، تو پھر ضرورت کیسی پوری ہوگی؟ ضرورت پوری کرنے کے لیے زائد شادی کی اجازت دی گئی۔ کن شرطوں کے ساتھ معلوم ہے؟ ذرا آپ غور کیجئے گا، آپ بھی رکھیل رکھتے ہیں، 10% رکھیلے ہیں تمہارے یہاں، اور ہم سیکنڈ شادی کرتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو۔ ہم کو پابند کیا گیا ہے، پہلی عورت کے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے، پہلی عورت کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ کھانا پینا، کپڑا لتا، دوا، علاج، تعلیم، پراپرٹی میں حق، دونوں میں یکسانگی ہونی چاہیے۔ اور اگر نہیں کرتے ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک پہ اکتفا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہوں گی، ان میں انصاف نہیں کرتا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اس کے خلاف خود مقدمہ قائم کریں گے۔ ان شرطوں کے ساتھ اجازت دی گئی، وہ آپ کو قبول نہیں۔ عورت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، اچھا، اور آپ جو رکھیل رکھتے ہو اس میں جس رکھیل کو رکھا اس کی عزت نہیں ہے؟ رکھیل آدمی کب رکھتا ہے؟ پرانی ہے، پوڑ ہے، غریبی کا دور تھا، گھر والوں نے کرا دی تھی، اب پیسہ آ گیا، اب موج مستی کرنے کا زمانہ آیا، اب کسی ہیروئن کو لے کر آپ ٹہل رہے ہیں۔ پہلے والی ذرا دونوں میں کمپیئر کرو، اس دوسری عورت کی عزت نہیں ہے، اس کے بیٹوں کی عزت نہیں ہے۔ آج کورٹ میں ہزاروں مقدمات ہیں، وہ ناجائز کی اولاد جو آپ کے خون کا حصہ ہے، وہ باپ پر کیس کرتا ہے، مجھ کو پراپرٹی چاہیے، میں آپ کا بیٹا ہوں، DNA ٹیسٹ ہوتا ہے، خون میچ کھاتا ہے، پراپرٹی دینی پڑتی ہے۔ ND تیواری صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہوگا۔ میں کسی شخص کی کردار کشی پسند نہیں کرتا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کی مثال تو ایسی ہے، ہم نے کہا پیاس لگی ہے، باہر ٹیبل لگا ہوا ہے، جگ گلاس رکھا ہے، صاف پانی ہے، آئیے بیٹھیے پیجیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں پانی نہیں پینا، بہت بڑا جرم ہے۔ پھر پیاسا آدمی کہاں جائے گا؟ وہ آگے نالا ہے نا، چھپ کر گٹر میں چھپ کر پی لیں گے۔ شادی نہیں کرنا، رکھیل رکھیں گے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اسلام نے اگر 1 سے زائد شادی کی اجازت دی ہے، ان شرطوں کے ساتھ دی ہے۔ اب بتائیے کون سی ناانصافی عورت کی، کون سی حق تلفی ہے؟ تم بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی مارو تو کوئی ناانصافی نہیں، بچی کے پیدا ہونے کے بعد مار دو، کوئی ناانصافی نہیں۔ جہیز کے نام پر 30 35 سال کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ اسلام صاف ستھرا نظام دے رہا ہے، تو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے، بہتری اسی میں ہے، کسی مذہب والوں کے مذہبی معاملات میں حکومت کوئی مداخلت، کوئی انٹرفیئر نہ کرے، اسی میں عافیت ہے، حکومت کی بھی، عوام کی بھی، ملک کی بھی۔ مسلمان الگ سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، مسلمان کوئی خصوصی مطالبہ نہیں کر رہا۔ مسلم پرسنل لا کے ذمہ داروں کا یہی پیغام ہے، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر تمام مسالک کے نمائندوں کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ یقین جانیے وقت کی قلت، انشاءاللہ کوئی اور پروگرام ہو، میں منتظمین سے کہوں گا 2-2 5-5 منٹ سب کو بلائیے، ہار پھول کیجئے، شال پہنائیے، عزت دیجئے، آگے بیٹھا لیے، یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے۔ آپ کیجئے گا، ہم کو بلائیے گا، ہم نے کیا ہے، آپ کو بلایا ہے، اس لیے کہ دین کسی ایک کا نہیں، قرآن کسی ایک کا نہیں، پیغمبر کسی ایک کے نہیں، مسلم پرسنل لا کسی ایک کا نہیں، یہ مشترکہ بورڈ ہے جو ہماری آبرو ہے، ہماری عزت ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہم سے اپیل کی ہے، ان سے حکومت کے نمائندوں نے کہا ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں،
جب مسلم پرسنل لا کے ذمہ داروں سے کہا گیا کیا آپ ہندوستانی مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں، تو ہم ٹھیکیدار ہیں کہ نہیں ہیں یہ دستخطی مہم بتلا دے گی۔ جب کروڑوں انسانوں کی دستخطیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی تب آپ کو معلوم ہوگا۔ اور الحمدللہ تمام اخبارات میں، سرکاری تمام رپورٹوں میں جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم تماشا کریں گے، پنڈلیاں کانپ گئی ہیں، کیا مصیبت پالی ہم نے، کیا غلطی کی۔ مسلمانوں، صرف ہمارے وقتی اتحاد نے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے۔ کاش کہ یہ اتحاد پائیدار ہو جائے، کاش کہ مل جل کر بیٹھنے کا ماحول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ آپسی چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کیجئے، دین و ایمان کے نام پر ایک ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینے کے مواقع فراہم کرے، اور جس طرح ہمارے آباء و اجداد پورے فخر کے ساتھ پوری اچھا ابھی آپ بانٹیں گے بھی؟ اچھا۔ دیکھیے مولانا سہیل صاحب، میں مبارکباد دوں گا مولانا سراج صاحب کو بھی جو جمعیت علماء مقامی جمعیت علماء کے صدر ہیں، اور مولانا سہیل صاحب کو جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی پوری ٹیم کو، اور جن معاونین نے تعاون کیا ان کو بھی۔ یہ سب کی مل جل کر کوششیں ہیں تو یہ خوشنما منظر ہمارے آپ کے سامنے آیا۔ وہ فارم جو دیا گیا ہے اپنی ضرورتوں کو روک کر وہ فارم بھر کر سب سے پہلی فرصت میں ان ذمہ داروں کے پاس پہنچائیے، اور جن تک نہیں پہنچا ہے آ کر لے جائیے۔ 5 لاکھ کی آبادی کے شہر میں کم سے کم 2-3 لاکھ دستخطیں تو ہونی چاہیے۔ اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کیجیے، مصروفیتوں کو آگے پیچھے کیجیے، اس فارم کو بھریے اور پہنچائیے۔ پورے ملک سے ہر طرف سے فارم بھر کر آ رہے ہیں، اور یہاں آپ کے شہر میں مسلم پرسنل اللہ کے ممبران بھی ہیں، مولانا عبد الکریم پارک صاحب کے صاحبزادے عبد الوہاب صاحب، اور میرے خیال سے ڈاکٹر شرف الدین داماد ٹھیک ہے، ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب ہیں، اور بھی ذمہ داران ہیں، مولانا عبدالقدیر صاحب ہیں۔ آپ حضرات مسلم پرسنل اللہ کے ذمہ داروں سے رابطے میں رہیے۔ کبھی اگر ان کا اس علاقے میں کہیں دورہ ہو، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ان کو بلائیے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو سنیے، آپ کے کیا پرابلم ہے ان کو بتلائیے، آپس میں کنٹیکٹ میں رہیے، اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیجئے۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، کامیابی اور سرخ روئی آپ کے قدم چومے گی۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ دنیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہوگی کہ سچا نظام، پاکیزہ نظام وہی ہے جو اسلام نے دیا ہے، مردوں کو مردوں کا، عورتوں کو عورتوں کا، بچوں کو بچوں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ دیکھیے مرکزی جمعیت اہل حدیث بھی آپ کے ناگپور میں بھی، بمبئی میں بھی، پورے ملک میں، میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ سب لوگ کام کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، ملی کونسل کام کر رہی ہے، جمعیت حدیث کام کر رہی ہے، جمعیت علماء کام کر رہی ہے۔ کل اور پرسوں میں 2 اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہوں، جو کوئی کسی اور تنظیم نے منعقد کیا، ہم کو بلایا ہے، ہم ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم تو اس کے لیے تیار ہیں کہ دین و ایمان کے لیے دوسرے لوگ اسٹیج پر بیٹھ کے بیان کر لیں، ہم پبلک میں بیٹھ کر سننے کو تیار ہیں۔ کام ہونا چاہیے، مرغا میرا بولے کہ آپ کا بولے، ملت کی صبح ہونی چاہیے۔ یہ مزاج بنائیے، کون آگے کون پیچھے، کون اوپر کون نیچے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ صحابہ جو بارڈر پر جنگ کرتے تھے وہ بھی اللہ کے مقرب تھے، اور وہ صحابہ جو جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتے تھے وہ بھی اللہ کے مقرب تھے، اور وہ صحابہ جو اونٹ چراتے تھے وہ بھی اللہ کے مقرب تھے، اور وہ صحابہ جو مسجد کے اندر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کا درس دیا کرتے تھے وہ بھی اللہ کے مقرب تھے۔ اللہ کے یہاں کسی کام کی تخصیص نہیں ہے، کسی شخصیت تخصیص نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ کام ہو اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں۔ میں مبارکباد دوں گا منتظمین کو، ذمہ داران کو، اسٹیج پر وہ علماء جو ہمارے شہر کی زینت ہیں، اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینے کے مواقع فراہم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ